بہت خوشی ہو رہی کہ آ کر اور اس برج کی وہ خود شہباز شریف صاحب مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اس کے لوگ یہاں آ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اور میں بھی آج اس کا نمائندہ ہوتے ہوئے آج آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد آپ یہاں میرپور ڈویژن کے لوگوں کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو تہ دل سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہی خواب جو 10-12-13 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے. اور آج ہم نے اس پل سے باقاعدہ ٹریول بھی کیا اور اس پر گاڑی بھی پاس کی. تو 1 سال 2 سال میں اس کو شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں صرف 1-2 سال میں 5 ارب روپے دیے گئے. 5 ارب روپے اس میں شامل ہے، اور اس کی کمپلیشن کے لیے اور اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی ایک تاریخی پل آئے گا، اور اس علاقے کی وہی سیاحت میں اور ٹورزم اور ان لوگوں کی آسانی کے لیے اس کا راستہ آمنے سامنے بہت شارٹ ہو جائے گا. اور نیچے جو اس کا منظر ہوگا جب یہ بھر جائے گا تو میرے خیال میں اس خطے کے لیے لوگوں کی ایک لائن لگ جائے گی اس برج کو دیکھنے کے لیے. یہ پاکستان کا سب سے طویل ترین برج ہے. 7 کلومیٹر کی ڈسٹنس کا برج، 7 کلومیٹر کی ڈسٹنس کا، جو آج ہم نے کچھ پیدل اور کچھ گاڑی میں کور کیا. تو ایک تاریخی پل ہوگا، اور اس کے ساتھ وہی فوٹ پاتھ بھی ہے کہ باہر سے لوگ آ کے سیاح آ کے اور اس کو انجوائے کرے اور دیکھ لے. تو میں کہتا ہوں یہ تحفہ، یہ گفٹ آپ کو بہت مبارک ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج میرے ان کے ساتھ جو FWO اور یہاں کی پروجیکٹ ڈائریکٹر اور JK گورنمنٹ کے اہلکاران سے وہی بریفنگ اور تفصیلی میٹنگ ہوئی، اور اس میں بات یہ ہوئی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو تھوڑا بہت کام رہتا ہے تو اس کو اس 1 مہینے میں مکمل کر دے گا. اور انشاءاللہ مئی کے پہلے ہفتے میں وہی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب خود یہاں تشریف لا کر اس کا افتتاح کرے گا. تو ایک بار پھر آپ کو بہت مبارک ہو. یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کے لیے ایک ولے اور جذبے کے ملکی حالات کو دیکھ کر وہی معاشی صورتحال اور سب کچھ آپ کے سامنے. مگر ہماری حکومت کی ترجیحات میں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں وہی کشمیر اور GB کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے جتنا دے سکتے. اس نے عملی طور اس کا مظاہرہ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی مظاہرہ کرتا رہے گا. یہ صرف یہ کسی کو رٹو آریام برج کی نہیں کہ اس کو گزشتہ 1 سال میں 5 ارب روپے کی فنڈنگ ہوئی اور یہ ایک تاریخی منصوبہ مکمل ہوا. اور اس کا اپنے ول اور خواہش ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کا تھا ایک ول اور جذبہ، وہی شہباز شریف صاحب کا ہے اس جذبے کو آگے لے کر جانے کا. اس نے خود یہ محسوس کیا کہ کشمیریوں کو کیوں نہیں دانش اسکول دیے جائے. یہ آپ کا ڈیمانڈ ہی نہیں تھا. وہی ایک تاریخی اسکول جو ایک اسکول 4-5 ارب روپے کی لاگت سے بنتا ہے، 4 اسکولوں پر یہاں کام ہو رہا ہے. اس نے منظوری دی ہے اور اس نے اپنے طرف سے دی، ان کو ایک گفٹ اور تحفہ دیا ہے کہ وہی غریب طلبہ اور طالبات اس میں آ کے اور مفت تعلیم حاصل کرے اور اس لیول کا حاصل کرے کہ وہی HSN کی سٹینڈرڈ کا. اور آپ میرپور کے لوگوں سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے، وہی جو باہر یورپ اور لندن میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہی کروڑوں روپے لاکھوں روپے لگا کر اس کے بغیر آپ کو اس سے یہاں بہتر تعلیم ملے گی. یہ یہاں کے عوام کے ساتھ پیار محبت ہے. وہی اس کے لیے پاکستان میں مسلم لیپ ٹاپ دینے کا وہ مفت، وہی ٹیلنٹ والے طلباء اور طالبات کے لیے میں خود بھی آیا. وہی پونچھ یونیورسٹی گیا، کوٹلی یونیورسٹی میں آیا، اس میں آپ کے وہی طلباء اور طالبات بھی تھے. اور شہباز شریف صاحب خود وہی مظفر آباد میں آئے اور لوگوں پر تقسیم کیے. اس میں بھی آپ کس سے وہی پیچھے نہیں ہوئیں گے. اس کے لیے ہمارے جوانوں کے لیے اور کئی پروگرام جس میں آپ کا حصہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. اسی طرح آپ کو ترجیح دی جائے گی. اور میں کہتا ہوں یہ پلیز
اور میں ضرور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن آنے والا ہے اور آپ کی قسمت کا فیصلہ، میں کہتا ہوں مسلم لیگ تو وہی پارٹی ہے، اس نے مسلم لیگ نے تو یہ نہیں دیکھا، آپ کے پرائم منسٹر نے نہیں دیکھا کہ جے کے میں گورنمنٹ کس پارٹی کی ہے، میرے پارٹی کی ہے یا نہیں ہے، مگر اس نے پھر کہا حکومت کس کی ہوئے، جے کے ہمارا ہے اور جے کے عوام ہمارے ہیں، اس کو عملی طور پر ثابت کر دیا، اس کو پروو کر دیا، وہ اسے سیاست ایک سائڈ پر رکھی اور جے کے بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا عملی طور پر اس نے ثابت کیا اور دے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس مشکل حالات میں بھی ہم دیتے رہیں گے، اس میں کوئی اور دوسرے رائے ہے نہیں، آپ کے ہر ایک ایشو میں ہماری خواہش ہے وہی ایک منصوبہ جو اس علاقے کی تقدیر بدلنے کا ہے، اور وہی جو نواز شریف صاحب کا ایجاد کردہ پاکستان میں موٹر ویز کا جال ہے، وہی ہماری خواہش، اور وہی نواز شریف صاحب جو ہمارا قائد ہے اس کے احکامات اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اس خواب کو بھی شرمندہ تعبیر بنائیں گے، وہی خواب کو آپ کو حقیقت میں بدل کر دکھائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد، اتنی لمبی نہیں، بہت جلد یہاں وہی مظفر آباد مانسیرا میرپور کو ایکسپریس وے کا افتتاح ہوگا اور آپ کو ایک تحفہ دیا جائے گا۔ آج جو میرے ساتھ بات چیت ہوئی ہماری لیڈرشپ کی، میں نے کہا بالکل یہ ایک جنوین ڈیمانڈ ہے کہ وہی جو ہماری موٹر وے جا رہا ہے اس موٹر وے سے یا میرپور کو اس سائڈ سے بھی لنک کیا جائے، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی شروع اور وہی اس کی سروے فیزیبلٹی پر کام کرا دیں گے، اس کا سٹارٹ دیں گے کہ اس کی سروے کی جائے، اس کی فیزیبلٹی کو دیکھ لیا جائے، اور ہمارا ایک خواب ہے کہ وہی اس مین موٹر وے کے ساتھ آپ کو لنک کیا جائے، اور وہی جو موٹر وے کا موجد نواز شریف صاحب ہے اس کا وہی ایجاد کردہ اور اس کا سوچ یہ بھی کشمیر کے کونے تک ہر ایک کونے تک جائے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ کو اس پار اگر گندم کی کیا ریٹ ہے اور آپ کو اس پار کیا ریٹ ہے، ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس میں دوسری بات نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کشمیر میں، اگر بجلی کے ریٹ کو دیکھو دوسرے ایشوز کو، کہ آپ پورے وہی پاکستان کے بھی محافظ ہے، وہی یہ شہیدوں کا سرزمین ہے، یہ کشمیر غازیوں کا سرزمین ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین کے لیے جو کچھ دیا جائے وہ کم ہے، اور انشاءاللہ تعالی بغیر کسی فارمول میں، بغیر آپ کے حصے ہمارے خواہش ہو کہ آپ سے زیادہ دیتے رہیں گے۔ جب آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو وہی شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم آتے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ابھی انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی، جتنے کیجویلٹیز ہوئے، تاریخ میں پہلی دفعہ زخمیوں کو 20-20 لاکھ روپے اور جو شہداء ہیں ان کے ورثاء کو 1-1 کروڑ روپے ہم نے خود چیک لا کے ان کے گھر تک لے کے ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کا اظہار بھی کیا، اور ان کو یقین بھی دلایا کہ ہمیں پورے پاکستان کو احساس ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کو احساس ہے، پاکستانی قوم کو احساس ہے، اس مشکل کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح ساتھ رہیں گے۔ آپ کے دوسرے جو ایشوز ہیں ان میں بھی بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میں ضرور یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کشمیریوں میں بھی یہ خواہش ہوئی کہ اس منگلہ برج سے پار جو سہولیات ملتے جدید دور میں، وہی مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں آپ کی بھی خواہش ہے کہ وہی پنجاب کی تمام سہولیات آپ کے جوانوں کو بھی مل جائے، ہمارے بہنوں کو بھی مل جائے، اور وہی سہولیات یہاں آ جائے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس نشان کا ساتھ دے رہے، اس شیر کا ساتھ دے رہے، اور اس قیادت کا ساتھ دے رہے، وہ کسے وہی اگر حکومت میں نہ بھی رہے پھر بھی آپ کا مقدمہ ہمارے لیڈرشپ نے لڑا، اور اگر آپ کی اپنی حکومت رہے، آپ کی نمائندگی رہی، اگر پہلے آپ نے ایک موقع دیا، اس میں دیکھیں میں جو کشمیر کے جس کونے پر جاتا ہوں تو مجھے وہی نشانیاں ملتی ہے، وہی نواز شریف کی دور کی، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے وہی خزانے کا منہ ہمارے کھول دیا،
یہ کشمیر میں جو کرا سکتے وہ کر دے اور کرا کے وہی جو فاروق حیدر صاحب کی اور طارق معروف صاحب بیٹھے اور دوسرے ہمارے جو اس کیبنٹ کا حصہ رہا ہے انہوں نے ثابت کیا. تو ہمارے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. یہ موقع آنے والے ہیں کہ دوبارہ اس موقع سے فائدہ لے لیں کہ مرکز کی حکومت بھی آپ کی ہے اور سائنس میں وہی پنجاب کی حکومت بھی آپ کی ہے. ہم سارے آپ کے ساتھ مل کر وہی جو سہولیات ملتے ہیں ساری آپ کے کیبنٹ آپ کے وزراء اعظم اور پیر ملن کی لیڈرشپ مل کے وہی سہولیات وہی سے لے کر آپ کو دیں گے. آپ کو اس کے ساتھ اعتبار میں آگے بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چانس اور موقع دیا ہے تو اس موقع سے فائدہ لے لیں. بے شک میرے کئی امیدوار ابھی بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے بھی استدعا کرتا ہوں کہ ٹکٹ ایک بندے کو ملتا ہے, سب کو نہیں ملتا, مگر آپ کو پھر وہی ہار جیت سب کی ہوتی ہے, پوری پارٹی کی ہوتی ہے اور پوری کشمیری عوام کی ہوتی ہے. اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملا, آپ ممبر نہیں مل گئے, مگر آپ کا وزیر اعظم اور کیبنٹ بنتا ہے, آپ اس کو وہی گلے سے پکڑ سکتے ہیں, اس کے دروازے کے اندر جا سکتے ہیں, اپنا کام کرا سکتے ہیں. تو آپ کو بڑے کاز کے لیے وہی بڑے کاز کے لیے اپنے پارٹی کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. جس کے پاس بھی شیر کا نشان ہو نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں وہی آپ کو آپ کے ہر بندے کا نشان ہونا چاہیے. آپ کے ٹکٹ کے وقت تک آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے لڑنے کا, جدوجہد کرنے کا, مگر جب کسی کو مل جائے تو پھر یہ آپ کا سب کا ہے. وہی بندہ لائل ہوتا ہے جس کو نہ بھی ملے اور وہ جس کو ملے اس سے زیادہ کام کرے. وہ کام لیڈرشپ کو بھی نظر آتا ہے, ہمارے پارٹی کو بھی نظر آئے گا, ہمیں بھی آئے گا. وہ بندہ اگر ممبر نہ بھی بنے ہم اس کا زیادہ عزت اور قدر کریں گے, اس ممبر سے زیادہ کریں گے. تو آپ سے میرا استدعا کہ جتنے بھی ہو آپ کو وہی میسج دے رہے ہیں اس پارٹی کی افیلیشن کا یا پیر ملن کی حکومت لانے کا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. میں ضرور آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہی افواج پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں جو اس نے پاکستان کو بچایا, جو اس نے اس خطے کو بچایا اور اپنے آپ سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دیا, وہی ان کی دلیرانہ پالیسیوں سے, دلیرانہ پلاننگ سے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں جو مقام آپ آزاد کشمیر اور میرپور کے لوگوں سے زیادہ بہتر نہیں جانتا. کیا آپ دنیا کے جس کونے میں جانتا ہے تو 10 مائی سے پہلے اور پاکستان اور 10 مائی کے بعد دوسرا پاکستان بن گیا ہے آپ کی قدر اور ریسپیکٹ میں. ہمیں ضرور آج یہ نالج کر لینا چاہیے کہ جو کرائسس ہے ہمیں احساس ہے کہ اگر تیل مہنگا ہو رہا ہے, مگر اگر آپ پوری دنیا میں نظر دوڑائے آپ کے لوگ ہر جگہ میں موجود ہیں, میں جو پوری دنیا میں جاتا ہوں تو مجھے جے کے اور آپ کے میرپور کے لوگ ملتے رہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ کرائسس پوری دنیا میں, مگر آپ کو اپنی لیڈرشپ کو داد دینا چاہیے کہ جس طرح بچائے رکھا ہے ان مشکل ترین حالات میں وہی کرائسس ضرور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہی ہماری تو اپنی ہے نہیں فیول وہی سے ہمیں پیٹرول اگر لینا ہے, مگر وہی کرائسس جو ہم دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں, وہی لاک ڈاؤنز جو ہم دیکھ رہے ہیں, وہی پیٹرول اور ڈیزل کی خالی پمپس دے رہے ہیں, وہی پوری دنیا میں وہ پاکستان میں نہیں ملا آپ کو. یہاں زندگی چلتا رہتا ہے, چلتا رہے اور چلتا رہے گا. تو ایک کریڈٹ اور داد وہ شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تقدوں میں جو ہر جگہ جاتا ہے حاضر رہتا ہے, آپ کو حاصل رہتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں اس خطے میں کہ وہی ہر ایک بندے کے ساتھ اور ہر ایک ملک کو احساس ہو گیا ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے اور وہی گلف کنٹریز ہو یا دوسرے مذاکرات کی بات یا پاکستان میں ہو رہی ہے, آپ کے وہی آپ ہمارے ازلی دشمن انڈیا کا کوئی پہنچنے والا نہیں ہے. تو آپ کو ایک کریڈٹ اور داد اس قوم کو دینا چاہیے اور لینا بھی چاہیے کہ یہ ہماری لیڈرشپ کی وہی بر وقت فیصلوں سے جو عزت وقار ہے وہ ممکن ہو رہا ہے
اور یہ ممکن رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک جذبہ اور ایک ول جب آپ کے دل میں ہو، وہی پاکستانیت کا اور وہی آپ کو آگے لے جانے کا احساس ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک جذبے سے کام کرے، ایک ول سے کام کرے اس قوم کے لیے اپنی ذاتی مفاد سے کر، تو اللہ تعالیٰ اس میں وہی ضرور کامیابی دیتا ہے. اور آپ کو کامیابی مل رہی ہے، آپ کو اس کو ریئلائز کرنا چاہتے ہیں اور احساس آپ کو ہونا چاہیے. ہمارے کئی بھائی، میں ان باتوں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر جو بھی بات جس شکل میں جو بھی یا کشمیر کی عوام کے بہتری کی بات کرتا ہے، ان کے ویلفیئر، ان کی ڈیولپمنٹ کا بات کرتا ہے، ہم نے پہلے بھی ساتھ دیا ہے. ہمارا بھی ایجنڈا وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. AJK کی گورنمنٹ کا ایجنڈا بھی وہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی وہی ہے اور ہماری سب کا یہ ہے اور یہاں کی عوام کا بھی ہے. اس میں ہم نے ساتھ دیا اور دیتے رہیں گے. اگر بات یہاں تک ہو تو اس حد تک ہم نے ماضی میں بھی ساتھ دیا اور پھر بھی ساتھ دیتے رہے. ان مسائل کو حل کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، مگر اس سے زیادہ آگے کسی کو ہر جگہ ایک پاٹک اور بارڈر لگانا چاہیے. اس سے آگے میں کہتا ہوں کہ وہی پاکستانیت اور کشمیری، یہ ساری اس میں کوئی دوسرے رائے اور بات ہے نہیں. میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں اور ان میں کشمیر میں کھڑا ہوں بارڈر پر، اور وہی جو آکوپائیڈ جموں کشمیر میں ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں، آج اگر میں ان کی بات نہ کروں زیادتی ہوگا. یہ بات آپ ان سے پوچھے پاکستانیت کی جذبے کا کہ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ پاکستان کی جھنڈے میں مجھے دفنا ہے. آپ نے وہی دیکھے ان کے جذبے کو سلام سلام پیش کرتے کہ 7 دہائیوں سے وہ برداشت کر رہے ہیں، مگر ان کے دل میں وہی پاکستانیت کا جذبہ پڑا ہوا ہے. میں نے یہاں بھی دیکھا ہے جب جنگ تھا، میں آپ کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ یہاں مختلف بارڈر پر آیا، افواج پاکستان کی جوانوں سے بھی ملا اور یہاں کشمیریوں سے جو بارڈر میں رہ رہے تھے ان سے بھی ملا. مجھے بہت حوصلہ مل گیا کہ بعض لوگوں کو ہم نے کہا کہ بارڈر ایریا سے نیچے آ جائے، انہوں نے کہا کہ ہم نیچے نہیں آتے، ہم ایک خاکی وردی والوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے دشمن کے ساتھ. ہم ان کو وہ سلام پیش کرتے ہیں کہ ان میں جو جذبہ تھا پاکستانیت کے لیے، اس سرزمین کے لیے، خواہ بارڈر سے آرے یا پار ہے، وہ جذبہ ان میں ہے اور ہم امید رکھتے ہیں وہی ہمارا بھی وہ جذبہ. میں وہی ایک بات اکثر کرتا ہوں، یہ ایک تاریخی ہو گئی. جب میں ریلی میں تھا، ہماری ایک انفارمیشن منسٹر صاحب طارق صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ 24 گھنٹوں میں یہاں حملہ ہوگا، انڈیا حملہ کرے گا. رات کو ایڈمنسٹریشن اور سارے لوگ میرے پیچھے ہے کہ ہم نکل جائے. میں نے کہا کہ ہمارا اباؤ اجداد وہی دیسی بندوق لا کر اور دنوں مہینوں کا سفر کر کے یا کشمیر کی آزادی جنگ لڑ چکے تھے 47-48 میں. میں تو ان کا وارث ہوں، میں کس طرح جاؤں؟ میں تو ان کشمیریوں کے ساتھ ہوگا جو بھی حال ہے. میرے تو آپ نے ایک جذبہ تھا، مگر وہی جذبہ جو میں نے کشمیریوں کی دیکھی تو مجھے اس دن یقین آیا جو محبت اس کے افواج پاکستان کے ساتھ تھا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور جو ان میں وہ پاکستانیت کا جذبہ ہے، وہ سمجھتے کہ اس کو کوئی اس کے لیے میں کہتا ہوں کسی کو بات بھی نہیں کر لینا چاہیے. یہ جذبہ کسی کو دل سے نکالنے کا ہے نہیں. اور ہم سمجھتے کہ وہی جو ہمارا اسی جو سزائے ہوئی ہم نے مذمت بھی کی کہ وہی آسیہ ہماری بہن اور دوسروں کو عمر قید کی سزا 30 سال، اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی کہ